من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرے بندے مجھ سے کوئی چیز طلب کرتے ہیں، مانگتے ہیں، تو انہیں بتا دیجئے کہ میں ان کے قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون، اور جب بھی وہ مجھے پکارتے ہیں تو میں ان کی پکار کو قبول کرتا ہوں، بس چاہیے کہ وہ لوگ میرے اوپر ہی ایمان لے کر آئیں اور مجھے ہی پکاریں تاکہ وہ لوگ راہ راست پر آ جائیں۔ دوسری آیت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، کون ہے جو مجبور کی، بے بس اور لاچار کی پکار کو سنتا ہے، اور کون ہے جس نے تمہیں زمین میں اپنا جانشین بنایا ہے؟ اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہے؟ بہت کم لوگ ایسے ہیں جو نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا تو آپ نے بہت سی نصیحتیں فرمائیں۔ ان میں ایک نصیحت یہ تھی اتق دعوت المظلوم فإنہ لیس بینہ وبین اللہ حجاب، مظلوم کی بد دعا سے بچو، یقیناً اس مظلوم کے اور اللہ کے درمیان میں کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا۔ یعنی جب بھی کوئی مظلوم انسان اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی پکار کو قبول فرماتا ہے۔ درمیان میں پردہ نہ ہونا یہ اشارہ اس طرف ہے کہ اس کی بد دعا جلدی ہی قبول ہو جاتی ہے۔ شریعت کی تعلیمات ہیں کہ انسان انصاف کے ساتھ اپنی زندگی گزارے اور کسی پر ظلم نہ کرے، اور اگر ظلم کیا ہو تو اس کا حق دنیا میں اس کو ادا کر دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ مظلوم کی بد دعا لگ جائے اور انسان دنیا اور آخرت میں خسارے میں پڑ جائے۔ تو میں چند ایسے واقعات عرض کروں گا کہ جہاں کسی نے ظلم کیا اور مظلوم نے اس کے حق میں بد دعا کی تو پھر ظالم کا کیا حشر ہوا، اور اللہ نے دنیا میں اس کو اس کے ظلم کی سزا دی تھی۔ اللہ کا قانون کوئی اندھیر نگری نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں انصاف ہے۔ یہ دنیا میں جو ہمیں واقعات نظر آ رہے ہوتے ہیں اس کے پیچھے کوئی پس منظر ہوتا ہے، اور اسی پس منظر میں وہ واقعات رونما ہوتے ہیں۔ تو ہم چاہیں ہماری زندگی خوشگوار پرسکون ہو تو ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا میں کسی مظلوم کی آہ نہ لیں۔ راتوں کو جب انسان اٹھ کر تہجد کے وقت میں اپنے حق میں دعا اور ظالم کے حق میں بد دعا کر رہا ہوتا ہے
تو وہ جو تیر ہوتے ہیں وہ نشانے پہ لگتے ہیں، وہ جو آہیں ہوتی ہیں وہ قبول ہوتی ہیں، اور وہ جو سسکیاں ہوتی ہیں اللہ ان کو ضائع نہیں کرتا۔ جب کسی کا کوئی بدلہ لینے والا نہیں ہوتا تو رب العالمین پھر خود ہی اس سے ایک انتقام اور ایسا بدلہ لے لیتا ہے کہ پھر وہ انسان دوسروں کے لیے عبرت کا نشان بن جاتا ہے۔ اس لیے مظلوم کی آہ نہیں لینی چاہیے۔ دنیا میں اگر کسی کے کوئی حق انسان نے مارا ہے تو کوشش کرے دنیا میں ادا کر دے تاکہ آخرت میں اس بارے میں باس پرس نہ ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک دفعہ ابو لہب کا بیٹا تھا بدبخت عتبہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی بھی کی، استہزاء بھی کیا، آپ کی طرف چہرے کی طرف دیکھ کر تھوکنے لگا، آپ کو تکلیف پہنچائی، تو آپ نے اس موقع پر اس کے لیے بد دعا دے دی تھی کہ اے اللہ اپنے درندوں میں سے کوئی درندہ اس پر مسلط کر دے۔ ابو لہب ایک دفعہ شام کے سفر میں جا رہا تھا تو اس بیٹے نے کہا میں بھی ساتھ جاؤں گا۔ ابو لہب نے پہلے منع کیا لیکن بیٹا عتبہ کہتا تھا میں ساتھ جاؤں گا، تو ابو لہب اس کو لے کر نکلا۔ راستے میں دوران سفر عتبہ نے اپنے والد کو بتا دیا کہ اس طرح محمد نے میرے حق میں بد دعا کی ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے حق میں کہا ہے۔ ابو لہب نے کہا کہ محمد کی جو بد دعا ہے وہ تو تیر بہدف ہے، وہ تو ضرور نشانے پہ لگے گی۔ جب رات کا وقت ہوا سفر میں تو اس نے تمام لوگوں کو جمع کیا اور کہنے لگا کیا میرا تمہارے اوپر کوئی حق نہیں ہے؟ سب نے کہا جی حق ہے۔ ابو لہب نے کہا میں تمہارا سردار سربراہ ہوں تو میں چاہتا ہوں تم میرے بچے کی حفاظت کرو، اس لیے کہ اس کے بارے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی ہے۔ تو اب رات کے وقت ان سب نے اپنا ساز و سامان رکھا اور بہت اونچی جگہ تھوڑی بنا دی اور ان بستروں پر عتبہ کو سلا دیا، اور یہ لوگ پہرا دینے لگ گئے تاکہ کوئی چیز اس کو نقصان نہ پہنچائے۔ رات کا کچھ وقت گزرا تو اچانک ان کی بھی آنکھ لگ گئی، یہ سب سو گئے۔ تو جنگل سے شیر آیا اور آ کر ایک ایک کو سونگھنے لگا، ہر ایک کو سونگھتا سونگھتا آیا۔ ابو لہب کا یہ بیٹا عتبہ اوپر بستر پہ سویا ہوا تھا تو اس نے چھلانگ لگائی، اس پر حملہ کیا، وہیں چیر پھاڑ کے رکھ دیا۔ تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ تمہارے اوپر کسی کتے کو درندے کو اللہ مسلط کر دے، تو اللہ نے مسلط کر دیا اور دنیا میں اللہ نے یہ سزا دے دی۔ یہ واقعہ المستدرک علی الصحیحین میں ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا بد دعا سے انسان بچے، تو جس کسی کی بھی ہو اگر وہ مظلوم ہے تو ضرور وہ بد دعا لگتی ہے، اور پھر انسان اس کا نقصان کبھی دنیا میں بھی بھگتتا ہے، آخرت میں تو ہے ہی یقینی بات، دنیا میں بھی وہ سامنے آ جاتا ہے۔ صحیح بخاری میں ایک واقعہ ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کوفہ میں گورنر تھے۔ تو ایک دفعہ کوفہ کے لوگوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف شکایت کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمار بن یاسر کو گورنر بنایا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص آئے، کہا یہ لوگ آپ کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نماز سنت کے مطابق نہیں پڑھتے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں تو سنت طریقے کے مطابق ہی پڑھتا ہوں، میں پہلی 2 رکعتوں کو قدر طویل پڑھتا ہوں، آخری 2 رکعتوں میں اختصار سے کام لیتا ہوں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح نماز سکھائی میں اس میں کوئی کمی نہیں کرتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے بھی یقین یہی تھا آپ کے بارے میں کہ یہ بات انہوں نے غلط پہنچائی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاملے کی تحقیق کے لیے بھیجا کہ جا کر کوفہ کے لوگوں سے پوچھو وہ حضرت سعد بن ابی وقاص کے بارے میں کیا شکایت کر رہے ہیں۔ تو صحابہ تحقیق کے لیے گئے، پورے کوفہ میں گھومتے رہے، سب نے تعریف کی کہ سعد بن ابی وقاص بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، عبادت گزار، اعمال والے، تقوی والے، شب بیدار۔
اللہ کے سامنے رونے والے، یہ تو وہ صحابی ہیں کہ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میرے ماں باپ تم پر فدا ہوں، ساتھ تم اللہ کے راستے میں تیر چلاؤ۔ تو حضور جن کے لیے جملہ کہیں وہ کتنے جلیل القدر صحابی ہوں گے۔ تو کسی نے کوئی بات نہیں کی، سب نے ان کی مدح کی، لیکن ایک بدبخت تھا، اس نے 3 الزامات حضرت سعد بن ابی وقاص پہ لگائے۔ پہلا الزام لگایا کہ یہ فیصلہ کرتے ہیں تو انصاف کے ساتھ نہیں کرتے۔ دوسرا الزام لگایا کہ یہ جہاد میں شرکت نہیں کرتے، اور تیسرا کہا کہ یہ نماز میں کمی کوتاہی کرتے ہیں، اور جب کوئی چیز تقسیم کرنی ہو تو برابر سرابر تقسیم نہیں کرتے۔ باقی پورے کوفہ میں کسی نے کوئی شکایت نہیں کی، لیکن اس شخص نے یہ 3 باتیں کی۔ تو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قاصد آیا، حضرت عمر کو پیغام دیا اس طرح ایک شخص نے یہ کہا ہے۔ حضرت عمر کو تو معلوم تھا کہ یہ جھوٹ کہہ رہا ہے، یہ باتیں جھوٹ ہیں، اس لیے کہ جہاد میں سب سے زیادہ شرکت کرنے والے تو صحابہ ہی تھے، اور صحابہ میں سعد بن ابی وقاص تو سب سے زیادہ تھے، کہ جن کے لیے حضور خود فرما رہے ہیں کہ میرے ماں باپ تم پہ قربان ہو، تم دشمن پہ تیر چلاؤ۔ وہ کب ایسا ہو سکتا ہے کہ دشمن کے مقابلے میں پیچھے رہیں؟ اور دوسرا یہ صحابی تو انصاف کرنے والے ہیں، تو اس نے جھوٹ بولا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کو پتہ چلا کہ اس نے میرے اوپر یہ 3 غلط الزام لگائے ہیں۔ سعد بن ابی وقاص نے اس موقع پر کھڑے ہو کر 3 بد دعائیں کی۔ کہا اے اللہ، اس نے میرے اوپر الزام لگایا اگر ریاکاری کے لیے اور شہرت کے لیے، تو مولا کریم اس کی عمر کو طویل کر دے، لمبی عمر دے دے اس کو، اور اس کو فقر و فاقے میں مبتلا کر دے، اور فتنوں سے اس کو دوچار کر دے۔ اب اس کو ایسی لمبی عمر ملی، اتنی لمبی عمر ہو گئی کہ اس کی یہ جو بھویں تھیں یہ نیچے لٹکنے لگ گئی تھی، فتنوں میں مبتلا ہو گیا، فقر و فاقے میں پڑ گیا، یہاں تک کہ راستے میں لڑکیاں گزرتی، بخاری کی روایت میں کہ ان بچیوں کو یہ چھیڑتا تھا، تنگ کرتا تھا، تو معاشرے میں اس کی اتنی ذلت و رسوائی ہو گئی تھی، تو لوگوں سے کہتا تھا مجھے سعد بن ابی وقاص کی بد دعا لگی، میں نے جو ان پر الزام لگایا تھا تو انہوں نے مجھے بد دعا دی ہے، یہ اس کا اثر ہے، عمر لمبی ہو گئی، فتنوں میں پڑ گیا، فقر و فاقے میں پڑ گیا، پیچھے وجہ کیا بنی؟ سعد بن ابی وقاص کی بد دعا۔ تو میں ایک بات عرض کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے اتق دعوت المظلوم، مظلوم کی آہ سے بچو، فإنہ لیس بینہ وبین اللہ حجاب، اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے بڑے جلیل القدر صحابی ہیں۔ ایک دفعہ ایک خاتون جس کا نام عروہ تھا، اس خاتون نے مروان بن حکم جو اس دور کا گورنر تھا اس کے پاس جا کر شکایت کی، اور یہ کہا کہ صحابی رسول نے میری زمین کو غصب کیا، یعنی زمین میری ہے اور انہوں نے اس زمین کو مجھ سے چھینا ہے، غصب کیا ہے۔ تو مروان نے صحابی رسول سعید بن زید کو بلایا، اب وہ خاتون عروہ بھی موجود تھی۔ خاتون سے پوچھا تمہارا دعویٰ کیا ہے؟ کہا میرا دعویٰ یہ کہ صحابی نے میرے زمین کو غصب کیا ہے۔ مروان نے حضرت سعید بن زید سے پوچھا حضرت آپ بتائیے یہ کہہ رہی ہے آپ نے غصب کیا۔ حضرت سعید بن زید نے فرمایا میں بھلا کسی کی زمین کو کیسے غصب کر سکتا ہوں جبکہ میں نے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے من اخذ شبرا من الارض ظلما فانه يطوقه يوم القیامت من 7 ارضین، جو آدمی کسی کی ایک بالش زمین غصب کر لے اللہ تعالیٰ 7 زمینوں کو طوق بنا کر اس کے گلے میں ڈال دے گا۔ تو جب یہ حدیث میں نے خود حضور سے سنی ہے کہ ایک بالی زمین غصب کرنے والے کے گلے میں اللہ 7 زمینوں کو طوق بنا کے ڈالے گا، تو میں بھلا کسی کی زمین غصب کر سکتا ہوں؟ تو مروان نے کہا بس بات کافی ہے، آپ نے حدیث سنا لی، ایسا نہیں ہو سکتا، آپ نے کیوں اس نے جھوٹا الزام لگایا ہے۔ تو حضرت سعید بن زید نے اس وقت اس عورت کے حق میں بد دعا کی کہ اللہ اس نے جھوٹ بولا، صرف اس لیے بولا کہ معاذ اللہ صحابی رسول کو رسوا کرنے کے لیے، بدنام کرنے کے لیے۔ تو انہوں نے بد دعا دے دی یا اللہ اس عورت کو اندھا کر دے اور اسی زمین میں اس کی موت آ جائے۔
اسی زمین میں مرے، یہی زمین اس کی قبر بن جائے اور یہ اندھی ہو کر مر جائے۔ تو آخر یہی ہوا، تھوڑا عرصہ گزرا، یہ عورت اندھی ہو گئی اور اب دیواروں کو پکڑ پکڑ کے جاتی تھی، گزرتی تھی۔ کوئی پوچھتا تو کہتی مجھے سعید بن زید کی بد دعا اور اہلک گئی۔ تو ایک دفعہ اپنی اسی زمین میں جا رہی تھی، کنواں کھودا ہوا تھا، تو اس کو یاد نہ رہا کہ زمین میں فلاں جگہ پر کنواں ہے، تو وہ اندھی تھی، گزرتے گزرتے اس کنویں میں گر گئی، نیچے گری، وہیں مر گئی اور وہی کنواں اس کی قبر بن گیا۔ تو جو اس صحابی نے کہا تھا اللہ نے اسی طرح اس کے ساتھ کر دیا۔ تو میں ایک بات عرض کر رہا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ بن جبل کو یمن بھیج رہے ہیں، نصیحت فرما رہے ہیں اتق دعوت المظلوم، مظلوم کی آہ سے بچنا، یقیناً اس کے اور اللہ کے درمیان میں کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا۔ اس لیے انسان کے پاس اگر دولت، مال، پیسہ ہو، کسی کا حق ہے تو دنیا میں ادا کر دے۔ بعض دفعہ دیکھنے میں آتا ہے انسان مزدور کا حق مار دیتا ہے، کسی نے کام کیا ہے اسے اس کی دیہاڑی تنخواہ وقت پہ نہیں دیتا، یا اپنا اثر رسوخ استعمال کر کے دبا دیتا ہے اس کو۔ تو یہ ہمیشہ بات ہم سب کے ذہن میں ہو، اللہ دیکھ رہا ہے، رب العالمین سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ المستدرک علی الصحیحین میں واقعہ ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہے تھے، ایک شخص اونٹنی پہ سوار تھا اور وہ بدبخت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حضرت طلحہ کو، صحابہ کو برا بھلا کہہ رہا تھا۔ انہوں نے اسے سمجھایا کہ حضرت علی تو وہ ہیں جو بچوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے ہیں، سب سے زیادہ دین اسلام کے لیے قربانیاں دینے والے ہیں، جہاد میں شرکت کرنے والے، سخاوت کرنے والے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی جن کے نکاح میں دیے، لیکن اس کو بات سمجھ نہیں آ رہی تھی اور وہ یہی بکواس کر رہا تھا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے اللہ سے دعا کی، مولا کریم یہ بدبخت ہے، ناحق بول رہا ہے، یا اللہ تو اس کو ایسی سزا ادھر دے دے کہ جو مجمع کھڑا ہوا ہے دیکھ رہا ہے، اس کے منتشر ہونے سے پہلے پہلے وہ اس کا انجام دیکھ لے۔ بس جیسے یہ بات کرنی تھی تو جسی اونٹنی پر یہ سوار تھا وہی اونٹنی بھاگی اور بت کی، اور جدھر پتھر پڑے ہوئے تھے، چٹانیں تھی، وہیں جا کر اس کو نیچے، اوپر سے نیچے گرایا اور اوپر سے پاؤں رکھ کر اس کو مسل دیا، سر اس کا پھٹ گیا اور بھیجا باہر نکل گیا۔ تو اللہ نے اسی موقع پر اس کو سزا دے دی۔ تو میں ایک بات عرض کر رہا تھا کہ جس کا حق بنتا ہو انسان دنیا میں دے دے، ناحق کسی پر ظلم کسی موقع پہ نہیں کرنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو مظلوم کی آہ لگے اور ہمارے دنیا اور آخرت کا خسارہ نہ ہو جائے۔ امام ابن ابی دنیا رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب مجاب الدعوہ، اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا۔ حضرت ابو محمد حبیب رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے بزرگ، نیک صالح انسان گزرے تھے، دیندار آدمی تھے۔ ایک دفعہ مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا حضرت آپ نے میرے 300 درہم قرضہ دینا ہے۔ حضرت نے فرمایا میں نے تو آپ سے کبھی قرضہ لیا ہی نہیں، کبھی آپ سے ملاقات نہیں ہوئی، پہلی دفعہ زندگی میں آپ میرے سامنے آئے ہو اور آپ کہہ رہے ہو کہ تو نے میرا قرضہ دینا۔ اس نے کہا نہیں حضرت آپ نے میرا قرضہ دینا ہے، اور سب کے سامنے بکواس کرنے لگا، گالم گلوچ دینے لگا۔ اب مجمع اکٹھا ہو گیا، سب کے سامنے کہتا کہ انہوں نے مجھ سے 300 درہم لیے ہیں اور یہ مجھے 300 درہم واپس کریں۔ حضرت ابو محمد حبیب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے میں نے آپ سے کوئی قرضہ نہیں لیا، لیکن وہ کہتا تھا آپ نے لیا۔ حضرت نے فرمایا میں چلا جاتا ہوں، دیکھ لوں گا، اگر رجسٹروں میں کوئی ہوا تو میں آپ کو بتا دوں گا۔ حضرت نے دیکھا تو حضرت پر کوئی قرضہ نہیں تھا۔ پھر یہ آیا اور آ کر کہنے لگا آپ نے قرضہ لیا ہے، مجھے جلدی چاہیے ورنہ میں آپ کے ساتھ یہ کروں گا وہ کروں گا، دھمکیاں دینے لگا۔ ابو محمد حبیب گھر آئے، رات کا وقت ہوا، تہجد کی نماز میں اٹھے اور اللہ سے دعا کی، کہا یا اللہ میں نے اس سے کوئی رقم نہیں لی، نہ میرے ذہن میں ہے نہ میرے پاس اس کا ریکارڈ ہے، اور اس کے پاس گواہ بھی کوئی نہیں، یہ بلا وجہ میرے اوپر الزام لگا کر معاشرے میں مجھے رسوا کرنا چاہ رہا ہے، یا اللہ یہ ناحق ہے، مولا کریم تو اس کو اپنی پکڑ میں لے لے تاکہ دوسروں کے لیے عبرت کا نشان بن جائے۔ حضرت نے رات کو اٹھ کر تہجد میں بد دعا کر دی،
دیکھیں ظالم تو ظلم کر کے سو جاتا ہے، لیکن مظلوم اٹھ کر بد دعا کر رہا ہوتا ہے، اور اس کی آہیں پھر اللہ خالی نہیں لے کے جاتا، ان کی آہوں کا رب العالمین کے ہاں پھر ان کی بڑی قدر و منزلت ہوتی ہے۔ ادھر اس نے یہ بد دعا دے دی اس کے حق میں، جب صبح ہوئی تو وہی شخص جسم مفلوج ہو گیا تھا، فالج ہو گیا تھا، چلنے پھرنے کے قابل نہیں تھا، تو لوگوں نے اس کو اٹھا کر ان کی مجلس میں لایا۔ جب لایا تو دیکھا مفلوج ہے، فالج ہے، حرکت نہیں کر سکتا، قدم نہیں اٹھا سکتا، ہاتھوں میں حرکت نہیں، پاؤں میں حرکت نہیں۔ پوچھا بھئی یہ کیا ہو گیا؟ تو اس نے خود کہا حضرت میں نے آپ کے اوپر الزام لگایا تھا، جھوٹا الزام تھا، تو رات میرے ساتھ یہ ہو گیا۔ ابو محمد حبیب نے کہا میں تجھے سمجھاتا تھا لیکن تو نے قصدن کیا، یہ بتا کیوں کیا تھا؟ اس نے آگے سے کہا میں نے اس لیے کیا تھا، مجھے معلوم تھا آپ شریف آدمی ہو، نیک آدمی ہو، بزرگ ہو، میں آپ کے اوپر الزام لگاؤں گا کہ انہوں نے میرے 300 درہم دینے، تو آپ اپنی عزت بچانے کے لیے، اپنی نیک نامی کو بچانے کے لیے آپ مجھے دے دو گے۔ تو میں نے کہا اس سے بہترین حربہ کوئی نہیں کہ آپ پر الزام لگاؤں، یہ رقم مل جائے۔ پوچھا حضرت آپ نے کیا کہا؟ کہا میں نے تو اللہ سے یہ دعا کی کہ یا اللہ یہ مجھے رسوا کرنا چاہ رہا ہے، مولا کریم تو اسے اپنی گرفت میں لے لے۔ تو اللہ کی پکڑ ایسی کہ جسم مفلوج ہو گیا۔ اب وہ رو رہا تھا حضرت غلطی ہو گئی، معافی چاہتا ہوں، آئندہ کبھی ایسا نہیں کروں گا، میرے جسم میں حرکت بالکل نہیں، بالکل مفلوج ہو گیا۔ حضرت اسی وقت اٹھے، 2 رکعت نماز پڑھی، کہا یا اللہ یہ توبہ کرتا ہے، آئندہ کسی کو تکلیف نہیں پہنچائے گا، مولا کریم تو ہر چیز پر قادر ہے، تیرے پاس جس طرح بیماریاں ہیں صحت کے خزانے بھی ہیں، یا اللہ تو اسے عافیت عطا فرما دے، صحت عطا فرما دے۔ اللہ کے سامنے روئے، دعا کی، ادھر دعا ختم ہوئی، ادھر وہ آدمی اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو کر گھر کی طرف چل کر گیا۔ جس کو اٹھا کر لایا گیا تھا جسم مفلوج اور فالج زدہ تھا، ادھر ان کی دعا ہوئی ہے، ختم ہوئی، اور وہ اٹھ کر اپنے پاؤں کے سہارے اٹھ کر اپنے گھر جانے لگا۔ میرا واقعہ سنانے کا مقصد مظلوم کی آہ اللہ کے ہاں پہنچ جاتی۔ اس لیے میں ایک بات عرض کر رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایک نصیحت فرما رہے ہیں کہ بد دعا سے بچو، فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ حجاب، اس لیے کہ اس کے اور اللہ کے درمیان میں کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا۔ آج دیکھنے میں آتا ہے جو طاقتور ہیں وہ مظلوم پر ظلم کرتے نظر آتے ہیں، کسی کی زمین غصب کر دی، کسی کا مال لے لیا، کسی کی تنخواہ روک دی، کسی کی دیہڑی روک دی، کسی کے حق کو چھین لیا، اس وجہ سے کہ میرے پاس طاقت ہے، قوت ہے، اختیارات ہیں، تعلقات ہیں، میرے اوپر کون ہاتھ ڈالے گا؟ وہ ہاتھ ڈالے گا جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا ہے۔ جو زمین اور آسمان کا خالق اور سب سے طاقتور ذات ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ اس لیے میں ایک بات عرض کر رہا ہوں، آج معاشرے میں آپ جس کسی سے ملو تو مسجد میں بہت سے ساتھی آتے ہیں، ہر ایک کا دکھڑا سنتا ہوں، اندازہ ہوتا ہے کہ آج ہمارا معاشرہ بڑا بھیانک اور ظالم معاشرہ ہے۔ کہیں دیکھو تو بھائی بہنوں کا حق غصب کر رہے ہیں، والد کا انتقال ہو گیا، سارے مال پر بھائیوں نے قبضہ کر دیا، بہن کو 1 روپیہ میراث میں نہیں دے رہے، حالانکہ جیسے بھائیوں کا حق ہے میراث میں، بہنوں کا بھی حق ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے، حکم دیتا ہے کہ لڑکوں کے لیے وہی حصہ ہوگا جو 2 لڑکیوں کے لیے حصہ، تو شریعت نے لڑکیوں کا بہنوں کا حصہ رکھا۔ تو کتنے ایسے ہیں جو بہنوں کو حق دیتے ہیں اور کہتے ہیں جی بہن مانگتی نہیں ہے معاف کر دیا، وہ تو بیچاری شرما شرمی کی وجہ سے کہ لوگ کیا کہیں گے وہ زبان سے کہہ دیتی ہے، معافی تو تب ہو جب اس کا حق اس کے ہاتھ میں دیا جائے۔ وہ اپنے ہاتھ میں لینے کے بعد، قبضہ کرنے کے بعد اگر بھائی کو واپس کر دے تو پھر چلو اس نے معاف کیا، اب زبانی کہنا تجھے نہیں چاہیے، وہ آگے سے کہتی ہے نہیں چاہیے، اس سے معافی نہیں ہوتی۔ تو صرف ظالم وہ نہیں ہے جو ہمیں نظر آئے دوسرے کے گلے پہ چھری چلا رہا ہے، ظالم وہ بھی ہے جو بہن کا حق کھا رہا ہے۔ حرام کھانے والا صرف وہ نہیں جو سود کھانے والا ہے، جو رشوت لینے والا ہے، جو بہن کو میراث نہیں دے رہا وہ بھی حرام کھا رہا ہے، جو بھائی کو میراث نہیں دے رہا وہ بھی حرام کھا رہا ہے، جو ماں کو اس کا حصہ نہیں دے رہا وہ بھی حرام کھا رہا ہے۔ ہم نے حرام کو صرف سمجھا کہ سود تک محدود ہے، یا ہم نے حرام صرف سمجھا کہ رشوت تک محدود ہے۔ جس رب نے ان چیزوں کو حرام کیا اس نے ان کو بھی حرام کیا۔
اس لیے میں عرض کر رہا ہوں جس کا جو حصہ بنے، چاہے میراث میں ہو، کاروبار میں ہو، ہر ایک کو اس کا حصہ دینا چاہیے، یہ سمجھ کے میرا رب دیکھ رہا ہے، اللہ کا حکم ہے، انسان اس کو پورا کرے۔ کہیں ایسا نہ ہو کسی مظلوم کی آہ لگے، جو کچھ سرمایہ جمع کیا ہو سب کا سب ہاتھ سے چلا نہ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کسی مظلوم کی آہ لگ جائے اور انسان نے جو جمع پونجی جمع کی ہو اور وہ اللہ کی طرف سے حکم آئے اور اس کے بعد اس کے پاس کچھ بھی نہ بچے۔ تو اس لیے ایک دوسروں کو خلاف بھڑکانا، جیسے آج کے معاشرے میں یہ بھی ہوتا ہے، بھائی بھائی کو دوسرے کے خلاف بھڑکا رہا ہے، بہنوں کو بھڑکا رہے ہیں، پڑوسیوں کو بھڑکا کر، تاکہ ایک دوسرے کے خلاف انتقام کا جذبہ ہو، اس سے بچنا چاہیے۔ ایک واقعہ امام ابن ابی دنیا رحمۃ اللہ علیہ نے مجاب الدعوہ میں لکھا، حضرت ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے بزرگ گزرے، تابعین میں سے تھے اور بڑے جلیل القدر تابعی ہیں، اور یہ وہ انسان ہے کہ ایک دفعہ ان کو ایک بدبخت جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اسود عنسی، انہوں نے ان کو آگ میں ڈالا تھا، صرف اس وجہ سے کہ تم یہ کہو کہ میں بھی نبی ہوں۔ تو انہوں نے کہا تھا نہیں، نبی صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں ہے۔ تو اس بدبخت نے ان کو آگ میں ڈالا تھا، اللہ نے ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا تھا کہ آگ کو اللہ نے اسی طرح گلے گلزار بنا دیا تھا جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے، کہ آگ نے ابراہیم علیہ السلام کو نقصان نہیں دیا تھا، ابو مسلم خولانی کو بھی نقصان نہیں دیا تھا، ایک بال بھی ان کا نہیں جلا تھا۔ تو اب اسود عنسی کے ان کے کارندوں نے کہا تھا کہ تم ایسا کرو، ان کو راتوں رات کسی طرح علاقے سے نکال دو، کہیں ایسا نہ ہو اس کی شہرت ہو جائے، لوگوں میں ان کا چرچا ہو جائے گا، تو تم ان کو راتوں رات نکالو۔ تو ابو مسلم خولانی کو رات کے وقت شہر سے انہوں نے نکال دیا تھا۔ پھر یہ مدینہ گئے تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، مسجد نبوی میں آئے، ستون کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو دیکھ کر پہچان لیا تھا، قریب آئے، پوچھا نام کیا ہے؟ انہوں نے اپنا نام بتایا۔ حضرت عمر نے کہا ہم نے اپنے ایک دوست کے بارے میں سنا کہ جن کو آگ میں ڈالا گیا، آگ نے ان پر کوئی اثر نہیں کیا، تم ان کو جانتے ہو؟ یہ خاموش رہے۔ حضرت عمر نے اپنی فراست سے سمجھ لیا یہ یہی ہیں۔ پوچھا میں آپ کو قسم دیتا ہوں کہ آپ وہی تو نہیں ہو؟ انہوں نے فرمایا ہاں میں وہی ہوں۔ حضرت عمر پھر انہیں لے کر گئے تھے، حضرت صدیق اکبر کو بتایا تھا اللہ نے ہمیں وہ انسان دکھا دیا جس کے ساتھ اللہ نے وہ معاملہ کیا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا۔ تو ایک طرف ابو بکر صدیق بیٹھے تھے، ایک طرف حضرت عمر تھے، درمیان میں ابو مسلم خولانی کو بٹھایا تھا۔ تو میں عرض کر رہا ہوں یہ بڑے جلیل القدر انسان گزرے، اور یہ جب بھی گھر میں داخل ہوتے تو ذکر کرتے، اللہ اکبر کہتے، درمیان میں آتے پھر اللہ اکبر، گھر والی بھی ذکر و اذکار کرتی، تلاوت اور اعمال میں زندگی گزر رہی تھی۔ ایک دفعہ ابو مسلم خولانی گھر آئے، دروازے پہ سلام کیا، گھر والی نے جواب نہیں دیا، اندر جا کر اللہ اکبر کہا، گھر والی کی طرف سے وہ ذکر کی صدا لگتی تھی وہ نہیں لگی، اندر بیٹھے تو چراغ بجھا ہوا ہے، گھر والی مایوس بیٹھی ہوئی ہے، ہاتھ میں ایک چھوٹا سا لکڑی کا ٹکڑا، کچی زمین ہے اس کو کھرید رہی ہے، پریشان اور غمگین ہے۔ ابو مسلم خولانی پریشان ہو گئے کہ میں تو جب آتا گھر والی حشاش بشاش ہوتی، میرے ذکر کے ساتھ یہ ذکر کرتی، گھر میں تلاوت کا اذکار کا معمول تھا، آج یہ کیوں پریشان غمزدہ ہے؟ کہا کیا بات ہے؟ کہا آپ اس وقت خلیفہ تھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو گھر والی نے کہا آپ ان کے پاس کیوں نہیں جاتے کہ وہ ہمیں خادم دے دیں، ہمیں کچھ عطا کر دیں، ہمارے گھر میں وسعت آ جائے، نان نفقہ خرچہ وغیرہ ہمیں دے، دراہم دینار دے دیں، آپ کی ان کے ہاں بڑی قدر و منزلت ہے، آپ جائیں ان سے مطالبہ کریں، یعنی مقصد تھا دنیا مانگے۔ تو انہوں نے فوراً ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، یا اللہ جس عورت نے میری بیوی کا ذہن خراب کیا ہے، دنیا کی محبت اس کے دل میں ڈالی ہے، آخرت کی طرف سے توجہ ہٹائی ہے، یا اللہ اس عورت کو تو اندھا کر دے کہ میرے گھر کے ماحول کو جس نے خراب کیا، کل تک ذکر کی صدا لگتی تھی، آج دنیا کی بات ہو رہی ہے، کل تک زبان پہ تلاوت تھی، آج مال اور دولت کی حرص کی بات ہو رہی ہے، گھر میں جاتا تھا تلاوت اور اذکار کی صدا تھی، آج اندھیرا چھایا، پیسے اور دنیا کی بات چل رہی ہے، کس نے میری بیوی کا ذہن خراب کیا، یا اللہ اس کو اندھا کر دے۔ تو پڑوس کی عورت تھی جس نے آ کر ان کی گھر والی سے یہ کہا تھا، تو وہی عورت گھر میں بیٹھی ہوئی تھی، اچانک آنکھوں کی بینائی چلی گئی،
بالکل نابینا ہو گئی، اب اس کو نظر نہیں آ رہا۔ وہ گھر والوں سے کہتی ہے کس نے چراغ بجھایا؟ وہ کہتے ہیں چراغ تو جل رہا ہے۔ کہا مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا۔ آنکھ کھولتی ہے بند کرتی ہے، کچھ نظر نہیں آ رہا۔ کہا لگتا ہے ابو مسلم خولانی کی بد دعا لگ گئی، لگتا ہے انہوں نے کچھ کہا ہوگا، یہ میرے ساتھ ہوا۔ عورت دوڑتی بھی آئی، دروازے پہ دستک دی، ابو مسلم خولانی کے سامنے ہاتھ پکڑے، فرمایا اللہ کے لیے مجھے معاف کر دو، تمہاری بیوی کا ذہن میں نے خراب کیا تھا، میں نے اس سے کہا تھا کہ تم دنیا دولت پیسے کی بات کرو، اپنے شوہر کو پریشان کرو، آپ اللہ کے لیے معاف کرو، آئندہ ایسا نہیں کروں گی۔ ابو مسلم خولانی نے ہاتھ اٹھائے، یا اللہ یہ توبہ کرتی ہے، آج کے بعد ایسا نہیں کرے گی، مولا کریم تو قادر ہے، تو اس کی بینائی کو لوٹا دے۔ اسی لمحے اس کی بینائی لوٹ گئی۔ تو میں ایک بات عرض کر رہا ہوں، اللہ بد دعا کو فوراً قبول کرتا ہے۔ دعا بھی اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہے، بد دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ اس لیے دنیا میں جس کسی کا حق میرے اور آپ کے ذمے ہو، ہماری کوشش ہو ہم دنیا میں یہ حق ادا کر کے چلے جائیں، اس لیے کہ آخرت کا معاملہ بڑا نازک ہے، قبر کی گھاٹی بڑی نازک ہے، حشر کا میدان بڑا نازک ہے، وہاں ایک ایک بات کی باز پرس ہونی ہے۔ کرامن کاتبین ہمارا ریکارڈ لکھ رہے ہیں، کل محشر کا میدان ہوگا، نامہ اعمال ہاتھ میں ہوگا، اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، پڑھ اپنے نامہ اعمال کو، یہ تیرے حساب و کتاب کے لیے کافی ہے۔ جو کچھ دنیا میں ہم نے کیا وہ ہمارے سامنے ہوگا، تو ہماری کوشش ہو زندگی ایسے اعمال تقوی میں گزر جائے، حقوق العباد کی ایسی ادائیگی ہو، کل کوئی ایسا معاملہ ہمارے سامنے نہ آ جائے جو ہماری رسوائی کا ذریعہ بن جائے۔ امام ابن ابی دنیا رحمہ اللہ نے اپنی اسی کتاب مجاب الدعوہ میں ایک واقعہ لکھا، فرماتے ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو تیر چلانے والا ایک بدبخت تھا، وہ زرعہ نام سے مشہور تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب پانی مانگا تھا کہ مجھے پانی دو، تو ایک شخص کہیں سے پانی مشکیزے میں لے کر آ رہا تھا، لیکن اس ظالم نے تیر مارا۔ حضرت حسین دعا کر رہے تھے، اللہ سے مانگ رہے تھے، اور وہ تیر جا کر سیدھا حلق میں لگ گیا۔ جب حلق میں لگا تو خون بہنے لگ گیا مسلسل، تو حضرت حسین نے وہ خون ہاتھوں میں اٹھا کر اللہ سے ایک دعا کی تھی، یا اللہ اس بدبخت نے اس پیاس کی حالت میں میرے اوپر تیر چلایا، مولا کریم تو بھی اس کو پیاس کی حالت میں موت دے دے، پیاس کی حالت میں تڑپا کر یا اللہ تو اس کو موت دے دے۔ اللہ نے پھر اس کو ایسی موت دی ہے، امام ابن ابی دنیا لکھتے ہیں اس کی حالت یہ ہوتی تھی، اندر جسم میں اس کو خوب گرمی ہوتی اور کمر اس کی بہت ٹھنڈی ہوتی، تو سامنے اس کے رکھے جاتے تھے برف، کہ برف کی وجہ سے اگلے حصے کو ٹھنڈک مل جائے، پچھلے حصے میں اتنی زیادہ سردی ہوتی تھی کہ آگ کی انگیٹھیاں لگائی جاتی تھیں کہ اس کو گرمی مل جائے، تو پیچھے سے کھال جلتی تھی، آگے سے ٹھنڈک سے جسم اس کا بالکل سرد ہو جاتا تھا۔ پانی مانگتا تھا، کہا وہ اتنا پانی لایا جاتا بڑے بڑے ٹپوں میں کہ 5 10 آدمی پئیں تو ختم نہ ہو، اور وہ پانی اس کو پلایا جاتا، یہ مانگتا رہتا مجھے پیاس لگی ہے، پانی دو پانی دو، پانی پلاتے رہے یہاں تک کہ اس کا پیٹ گدھے کی طرح پھول گیا اور وہیں پھٹ گیا اور اس کی موت آ گئی۔ تو جو اس نے کیا تھا، حضرت حسین کی بد دعا لگی، اللہ نے دنیا میں سزا دے دی۔ تو میں ایک بات عرض کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے، اتق دعوت المظلوم، مظلوم کی آہ سے بچو، یقیناً اس کے اور اللہ کے درمیان میں کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا۔ امام ابن ابی دنیا نے مجاب الدعوہ میں ایک اور واقعہ بھی لکھا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت ہوئی تھی، ایک شخص تھا بدبخت، یہ وہ تھا کہ جب یہ بیت اللہ میں طواف کرنے آیا تو کسی نے اس کو دیکھا، یہ رو رہا تھا، دونوں ہاتھوں میں طاقت نہیں تھی، ہاتھ اس کے خشک ہو گئے تھے، دونوں ہاتھ خشک تھے، طاقت نہیں تھی، جیسے مفلوج آدمی کا ہاتھ ہوتے ہیں کہ طاقت نہیں ہوتی، آنکھوں سے یہ اندھا ہو گیا تھا، اور یہ کہہ رہا تھا یا اللہ مجھے معاف کر، اور مجھے لگتا ہے مولا کریم تو مجھے معاف نہیں کرے گا، یا اللہ مجھے معاف کر اور مجھے لگتا ہے میری معافی نہیں ہوگی۔ کسی نے پوچھا بھائی تو بیت اللہ میں یہ بات کیوں کر رہا ہے کہ تیری معافی نہیں ہوگی؟ معافی تو ہوگی۔ اس نے کہا میری معافی نہیں ہوگی۔ پوچھا گیا کیا بات ہے؟ اس نے کہا جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تھی اور ان کی گھر والی تھی نائلہ بنت فرافصہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر اپنی گود میں رکھا تھا، رو رہی تھی، ان کے چہرے پہ اپنا دوپٹہ ڈالا ہوا تھا، کہا ہم دونوں دیوار
پھلانگ کر آئے تھے، ہم نے کہا تھا یہ ہٹا۔ اس نے پوچھا کیوں؟ کہا ہم نے اس کے چہرے پہ تھپڑ ماریں گے۔ تو گھر والی نے سمجھایا حضرت عثمان کی کہ بدبختو یہ وہ عثمان ہے کہ جنہیں لسان نبوت سے جنت کی بشارتیں ملی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں فلاں موقع پر ان کے فضائل بیان فرمائے۔ کہا ایک تو سن کے چلا گیا، یہ دوسرا یہ کہتا تھا میں نے کہا منہ بند کرو، اور میں نے زبردستی وہ ہٹا کر دوپٹہ ان کے چہرے پہ جیسے تھپڑ مارا تو اس وقت ان کی گھر والی نے مجھے بد دعا کی تھی، یا اللہ اس کے دونوں ہاتھوں کو خشک کر دے، اس کو اندھا کر دے، اور یہ معافی مانگے، مغفرت مانگے، مولا کریم اس کو معاف نہ فرمانا۔ تو وہ شخص کہتا تھا ابھی گھر کی چوکھٹ سے میں نکلا نہیں تھا کہ میری حالت یہ تھی کہ میرے ہاتھوں سے طاقت ختم ہو کر دونوں ہاتھ میرے مفلوج ہو گئے تھے، گھر کی چوکھٹ سے نکلا میں اندھا ہو گیا تھا، اور اب 2 بد دعائیں تو لگ چکی ہیں، صرف تیسری باقی ہے کہ میری توبہ قبول نہ ہو، اور لگتا یہی ہے کہ میری توبہ بھی قبول نہیں ہوگی، اس لیے میں رو رو کے مانگ رہا ہوں اللہ مجھے معاف کرے، لیکن لگتا ہے میری معافی نہیں ہوگی۔ تو اس نے کہا بدبخت تیرے جیسا بڑا ظالم تو کوئی نہیں دیکھا، ویسے بھی مردے کو مارنا گناہ ہے، لیکن تو نے تو حضرت عثمان کے چہرے پہ تھپڑ مارا ان کی شہادت کے بعد۔ تو کہا میں نے دنیا میں کسی کو اتنا ذلیل اور رسوا نہیں دیکھا تھا جتنا میں نے اس کو دیکھا۔ تو میں ایک بات عرض کر رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے اتق دعوت المظلوم، مظلوم کی آہ سے بچو، فإنہ لیس بینہ وبین اللہ حجاب، اس کے اور اللہ کے درمیان میں کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا۔ امام ابن بشکوال رحمہ اللہ متوفہ 578 ہجری کی ایک کتاب ہے المستغیثین باللہ عند الحاجات والمہمات، اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاہلیت کے زمانے کا، اسلام سے پہلے کے زمانے کا یہ واقعہ بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں ایک شخص تھا، اس نے دوسرے کا اونٹ لے لیا اور اونٹ پر قبضہ کر دیا، حالانکہ اونٹ دوسرے کا تھا، اور اس نے زبردستی یہ اونٹ چھین لیا۔ وہ اس سے کہتا ہے کہ یہ اونٹ میرا ہے، لیکن وہ اس سے باز نہ آتا، کہتا نہیں اونٹ میرا ہے۔ اس نے مطالبہ کیا، اس نے اونٹ واپس نہ کیا۔ اب اس وقت انہوں نے کہا چلو جو قسم کھا لے گا کہ اونٹ اس کا ہے تو اس کے حق میں فیصلہ کریں گے۔ اس نے کہا میں قسم کھانے کے لیے تیار ہوں۔ تو بیت اللہ کی عظمت تو اسلام سے پہلے بھی سب کے دلوں میں تھی، تو اس شخص کو بیت اللہ میں لے کر آئے، اور یہ خانہ کعبہ کے دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے قسم کھائی کہ یہ اونٹ میرے ہیں، اور کہا اللہ قادر ہے ہر کام کے کرنے پر، اللہ کو معلوم ہے کہ یہ اونٹ میرے ہیں۔ تو جب اس نے یہ قسم کھائی اونٹ اس کو دے دیے گئے۔ لوگوں نے دوسرے سے کہا تو کہتا ہے میرے ہیں، تو تو کیسے کہتا ہے، یہ تو قسم کھا رہا ہے۔ اس نے کہا یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ یہ شخص مقام ابراہیم حجر اسود کے درمیان آیا، 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ سے دعا کی یا اللہ اونٹ میرا ہے، اور اس نے اس پر قبضہ کیا ہے، جھوٹی قسم کھا رہا ہے۔ مولا کریم تو دنیا میں اس کو ذلیل اور رسوا کر دے، عبرتناک سزا دے دے، تاکہ لوگوں کے سامنے اس کا جھوٹا ہونا اور میرا سچا ہونا ظاہر ہو جائے۔ چند دن ہی گزرے تھے، ابھی یہ اٹھا نہیں تھا۔ ابن بشکوال لکھتے ہیں ابھی مجلس سے اٹھا نہیں تھا کہ اس کی عقل چلی گئی، یعنی پاگل ہو گیا۔ پھر یہ گلیوں میں بھاگتا گھومتا کہتا تھا اونٹ میرا نہیں ہے، اونٹ میرا نہیں ہے، اونٹ فلاں کا ہے، فلاں کا ہے۔ عقل کی نعمت اس سے چلی گئی، مجنون اور دیوانہ ہو گیا، پاگلوں کی طرح گھومتا رہا۔ ایک دفعہ پہاڑ کے اوپر چڑھا، نیچے کنواں تھا، اوپر پہاڑ سے نیچے کنویں میں گرا، اتنے میں درندے آئے، اس کو چیر پھاڑ کے رکھ دیا، نہ تجہیز اور تکفین ہو سکی، نہ کسی نے باہر نکالا، کوئی غسل وغیرہ دیا، تو لوگوں کے سامنے عبرت کا نشان بن گیا۔ اس نے ظلم کیا تو اللہ نے اس کا بدلہ دے دیا۔ تو میں ایک گزارش عرض کر رہا تھا، آج کے معاشرے میں دیکھنے میں آتا ہے جس کے پاس تعلق، قدرت، اختیار ہو وہ دوسرے کا حق دبا دیتا ہے۔ تو اللہ نے اگر ہمیں اختیار دیا ہے، ہمیں چاہیے اس کو غلط استعمال نہ کریں۔ جس کسی کا حق میرے اور آپ کے ذمے ہو، ہماری کوشش ہو دنیا میں اس کی ادائیگی ہو جائے، اس لیے کہ آخرت کا معاملہ، آگے کی گھڑیاں بڑی نازک ہیں۔ میں ایک واقعہ سنا کے بات ختم کرتا ہوں۔ ایک کتاب ناقابل فراموش سچے واقعات، اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا۔ ایک ڈاکٹر تھے، ان کا نام تھا ڈاکٹر محمد جاوید۔ جب یہ آخری عمر میں بیمار ہو گئے تو ان کی حالت یہ تھی کہ چارپائی پر تھے، لیکن ہر وقت ان کو محسوس ہوتا تھا کوئی دروازے پہ دستک دے رہا ہے۔
تو اپنی گھر والی سے کہتے کوئی دستک دے رہا ہے، گھر والی جاتی دروازے پہ دیکھتی کوئی نہیں ہوتا، پھر تھوڑی دیر گزرتی کہتا بھئی کوئی دستک دے رہا ہے، گھر والی جاتی کوئی نہیں ہے، ہر دن اس کی یہی بات ہوتی کوئی دستک دے رہا ہے، دستک دے رہا ہے۔ گھر والی تنگ آ گئی، کہا لگتا ہے تو نفسیاتی ہو گیا ہے، ہر وقت تو کہتے ہے دستک کی آواز ہے، میں جاتی ہوں دروازے پہ کوئی نہیں ہوتا، تیرا علاج کسی سے کرواؤں؟ تو کہا یہ نیا نیا ڈاکٹر آیا ہے۔ اس وقت ایک ڈاکٹر تھا عبدالحمید اس کا نام تھا، یورپ سے پڑھ کر آیا تھا، نفسیات میں ماہر ڈاکٹر تھا۔ کہا اس کو بلاتی ہوں وہ تیرا علاج کرے، کہ صبح و شام تو کہتا ہے دستک ہے دستک ہے، ہوتا کچھ نہیں اور تو چیختا رہتا ہے۔ اس ڈاکٹر کو بلا لیا، تو کہا آپ اس کا علاج کرو، ہر وقت کہتا ہے دستک ہے۔ وہ آیا اور دیکھا، معائنہ وغیرہ کیا، تو اس نے تو کہا بظاہر کوئی بیماری مجھے نہیں لگ رہی۔ اس نے کہا کیا ابھی بھی آپ کو محسوس ہو رہا ہے دستک ہے؟ اس نے کہا ہاں جی ابھی بھی ہے۔ ڈاکٹر عبدالحمید گیا باہر، دیکھا کوئی بھی نہیں ہے۔ پھر اس نے پوچھا اچھا یہ تو بتاؤ یہ واقعہ کب سے شروع ہوا ہے کہ آپ کو محسوس ہوتا ہے کوئی دروازے پہ دستک دے رہا ہے؟ یہ کب سے شروع ہوئی یہ بیماری؟ اس کا پس منظر کیا ہے؟ تو ڈاکٹر جاوید نے کہا بات یہ کہ ایک دفعہ میں اپنی کلینک میں تھا، مریض میرے پاس آ رہے تھے، اتنے میں ایک بوڑھا شخص آیا، تو وہ بوڑھا آ کر رونے لگا کہ میرا جوان بیٹا بہت بیمار ہے، چل نہیں سکتا اور آخری حالت ہے، ڈاکٹر صاحب جلدی آؤ گھر میں اس کو چیک کر لو۔ تو وہ میرے سامنے روتا رہا، لیکن مجھے اس پر کوئی ترس نہ آیا۔ میں نے اپنے کمپاؤنڈر سے کہا اس کا ہاتھ پکڑو باہر نکالو۔ اس نے ہاتھ پکڑ کے باہر نکال دیا۔ کہتے مریض ختم ہو گئے تھے، میں پیسے گن رہا تھا، اپنے حساب و کتاب میں تھا، موبائل دیکھ رہا تھا۔ پھر وہ بابا جی اندر آئے، رونے لگا میرا بیٹا بہت بیمار ہے، آخری وقت لگتا ہے تو ماؤ چیک کر لو، کوئی دوا اس کو دے دو، تکلیف کی حالت میں۔ پھر میں نے کہا اس کو باہر نکالو، انہوں نے ہاتھ پکڑ کر پھر بابا کو نکالا، تو بابا باہر کھڑا رہا، پھر باہر سے یوں دستک دیتا دروازے پر آہستہ آہستہ کہ بھائی ڈاکٹر صاحب آئے، گھر آ جائیں، میرے بیٹے کو دیکھ لیں۔ ڈاکٹر باہر نہ نکلا، پھر کہا اس کو نکال دو، کہا یہاں تک کہ میں گھر آ گیا، بابا کے ساتھ نہیں گیا جو دستک دے رہا تھا، اور اس وقت اس بابا کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ کہا اس دن کے بعد کی بات ہے کہ میری حالت یہ ہر وقت مجھے یوں لگتا ہے دروازے پہ کوئی دستک دے رہا ہے، میں ہر وقت یہ کہتا ہوں جب دیکھو تو کوئی نہیں ہوتا۔ تو جو ڈاکٹر عبدالحمید سامنے بیٹھا تھا اس نے کہا وہ جو بابا تھا وہ میرا دادا تھا، اور جس کا انتقال ہوا تھا وہ میرا والد تھا، اور میں اسی کا بیٹا ہوں۔ تو تم نے میرے والد کے ساتھ جو حشر کیا تھا کہ تم نے اس بابا کی پکار نہ سنی جو میرا دادا تھا، اور تمہیں کہہ رہا تھا مریض کی حالت نازک ہے، تم اٹھ کر نہیں گئے، اللہ نے شاید اسی کی سزا تمہیں دی۔ تو موت تک یہ حالت تھی، ہر وقت دستک ہوتی، چڑچڑا پن ہو گیا، نیند چلی گئی، رات کا آرام چلا گیا، اللہ نے موت سے پہلے سزا دے دی۔ تو یہ دنیا ایک اندھا قانون نہیں، اندھیر نگری نہیں، یہاں عادل بادشاہ ہے اور اس کا ہر معاملہ عدل کے ساتھ ہے۔ ہماری کوشش ہو ہماری زندگی انصاف سے، محبت سے، چاشنی سے گزر جائے، کہ ہمارے دنیا سے جانے کے بعد ہر ہاتھ ہمارے لیے اٹھے، ہر دعا ہمارے لیے ہو، ہر آنکھوں سے آنسو بہیں کہ بڑا اچھا انسان تھا، محبت کرنے والا، غریبوں کے ساتھ تعاون کرنے والا، حسن اخلاق والا تھا۔ ایسی زندگی گزار کے جائیں، میرے اور آپ کے جنازے میں لوگ شرکت کے لیے آئے، ہر ہاتھ اٹھے تو ہمارے لیے، ہر آنکھ اشک بار ہو تو ہمارے لیے، ہر لبوں پہ تذکرہ ہو تو ہمارا ہو، اور یہ اسی کے لیے ہوتا ہے جو قربانیاں دے کر محبت اور عزت کے ساتھ زندگی گزار لیتا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔